أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤثر وتمم الخير وبك نستعين آمين یا الہی آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ناظرین آج ہم اپنا جینڈر سٹڈیز کی جو تھیوریز ہیں ان کو دیکھیں گے۔ کور تھیوریز کچھ جو ہیں ان میں لبرل فیمنزم ہوگی، ریڈیکل فیمنزم ہوگی، سوشلسٹ، مارکسسٹ، سائیکو انالیٹیکل تھیوری، تو ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ون بائی ون۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لبرل فیمنزم کا، اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر جو کور تھیوری تھی وہ یہ تھی کہ سوسائٹی ہولڈس فالس بلیفس اباؤٹ وومن پوٹینشیل، ٹھیک ہے، خواتین کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے لیکن سوسائٹی کا اس کو آئیڈیا نہیں ہے۔ فیمیل سب آرڈینیشن از روٹیڈ اینڈ کنسٹرکٹیڈ، یہ جو فیمیل سب آرڈینیشن ہے جو کہ خاتون کو سبمسو کیا گیا ہے، اپریسو کیا گیا ہے، یہ اٹ از روٹیڈ، یہ اس کو پراپر جو ہے وہ پروان چڑھایا گیا اور کنسٹرکٹ کیا گیا۔ لبرل فیمنسٹ ڈیمانڈیڈ ایکویلٹی فار وومن ان دیئر رائٹس اینڈ دا ادر اپرچونیٹیز لائک جابس اینڈ ایجوکیشن۔ اور اس کا جو سٹارٹ ہوا تھا وہ میری والسٹون کرافٹ کی اس بک سے ہوا تھا، جس میں اس نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو مین وومنس ہیں دے آر ایکول ٹو مین۔ اس کے بعد یہ اگر ایشوز آف وومن کی بات کی جائے تو اس ٹائم جو ایشوز تھے ان میں ریپروڈکٹیو رائٹس کے تھے، کیونکہ امریکن کے اندر زیادہ موومنٹس چلی امریکہ کے اندر، تو وہاں پر سفریج ان کو 1920 کے اندر جا کے ووٹ ڈالنے کی اجازت ملی، اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو وہ سفریج کی جو ایشو تھا وہ تھا باڈلی آٹونومی، اپنے جسم کے اوپر مکمل جو حکمرانی ہے وہ ان کو نہیں تھی۔ پروٹیکشن اگینسٹ سیکشول ہراسمنٹ بہت زیادہ ہوتا تھا، ریپ ہوتا تھا، ڈومیسٹک وائلنس ہوتا تھا۔ تو یہ میجر ایشوز تھے جن کی وجہ سے انہوں نے یہ جو اپنی موومنٹس تھیں جن میں ہم نے فیمنسٹ موومنٹس ہم نے پڑھی ہیں تو وہ تھیں مینشنس۔ اچھا، ہسٹریکل اگر کنٹیکس دیکھا جائے تو فرسٹ ویو آف جو وومنزم فیمنزم تھی جو 1920 کے اندر، جن کو پھر فردر سفریجسٹ جو رائٹ، اس کو سفریجسٹ موومنٹ بھی کہتے ہیں، اور ان کو فائنلی جا کے 1920 کے اندر جو ووٹ تھا کاسٹ کرنے کی اجازت مل بھی گئی تھی۔ 1960 سے 1990 جو تھا یہ اٹ از ایسوسیٹیڈ ود دا فیمنن مسٹیک، جو بک لکھی گئی تھی بیٹی فرائڈن نے، جس میں اس نے کہا تھا کہ میں جو خوش ہوں یا نہیں ہوں، اس طرح کی ایک وہ تھی۔ یہ ہم نے نا جو سیکنڈ ہماری ویو آف فیمنزم تھی اس کے اندر ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اس کو اگر فار ایگزامپل آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو آپ کہیں میرا جو سیکنڈ ویو آف فیمنزم ہے اس کا لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ پرومیننٹ جو اس کے تھیورسٹ تھے ان کے اندر جس طرح میں نے آپ کو بتایا، پہلی تو میری والسٹون کرافٹ ہے، اس کے بعد یہ جان اسٹورٹ مل جو ہے، انہوں نے 1869 کے اندر اپنی ایک بک لکھی تھی اور جس کا نام تھا دا سبجیکشن آف وومن ان وچ دا رائٹر ڈیمانڈیڈ ایکول رائٹس فار دا وومن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جان لاک اینڈ تھامس جیفرسن تھے، انہوں نے بھی بات کی لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی کے اوپر۔ ہاؤ ایور جان لاک واز اگینسٹ دا آئیڈیا آف دا رائٹس آف سٹیزن شپ ٹو دا وومن، ٹھیک ہے۔ اور سملرلی تھامس جیفرسن بھی عورتوں کو جو پولیٹکس کے اندر زیادہ بڑے عہدے دینے کے حق میں نہیں تھے۔ اس کے بعد جی فردر اگر آپ دیکھیں تو جو لبرل فیمنسٹ تھے ان کے دور میں یا اس طرح انہوں نے جو آرگنائزیشنز بنائی، جن میں اگر پاکستان کے اندر دیکھیں تو پاکستان وومن ایکشن فورم ہے ناؤ، یہ ایک آرگنائزیشن تھی 1966 کے اندر بنی۔ ویل وومن ایکولیٹی ایکشن لیگ بنی۔ نیشنل وومن سفریج آرگنائزیشن تھی، وومن سوشل اینڈ پولیٹیکل یونین۔ اس کے بعد جی دا فیمنن مسٹریک جو بیٹی فرائڈن نے فردر جو تھی وہ آرگنائز کی، اور مس میگزین، یہ کچھ جو تھے یہ پبلیکیشنز تھیں جو کہ اس لبرل فیمنسٹ کے دور کے اندر جو تھی وہ پبلش کی گئی تھی۔ پرومیننٹ جو لبرل فیمنسٹ ہیں ان کے اندر میری والسٹون گراف ہو گیا، ناؤمی وولف ہو گیا، اور ہلیری کلنٹن ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں میں نے اس وجہ سے مینشن کی کہ آپ اپنا جو ایگزام ہے اس کے اندر آپ نے یہ مینشن کرنا ہے، یہ جو میجر پرومیننٹ جو لبرل فیمنسٹ تھے وہ وغیرہ۔ اس کے اوپر جو کریٹیک تھی وہ اگر کی جائے تو انڈیویجولسٹک تھی، اگنورڈ سوشل اسٹرکچر اینڈ ویلیوز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فردر جی میٹامورفوسس آف وومن انٹو مین، مین کہ وہ وومن کو مین کے اندر تبدیل کرنا چاہتی تھیں کہ جو کچھ مین کر رہے ہیں وہ وومن بھی کر سکتی ہیں۔ ریشز اینڈ کلاسز تھے، اس کے اندر جو اپر میڈل کلاس جو تھی وائٹ وومن تھی وہ تھیں جنہوں نے یہ سارا کچھ اسٹارٹ کیا تھا، خاص طور پہ جو لبرل فیمنسٹ تھیں۔
ہیسر اینسنس بک جو ہے فیمنزم سیڈیوسڈ، وہ بھی اس کے بارے میں جو ہے اس نے اس کے اوپر بھی کافی کریٹک کیا ہے. اکانومک لبرلائزیشن آف وومن واز ٹو ڈسمینٹل پیٹریارکی ٹو امپروو دا لائف آف دا وومن. However, it offered merely a small waste in agriculture and contribution in the informal sector. مین کہ اس سے جو تھا جب لبرل فیمنسٹ نے اپنی یہ موومنٹ اسٹارٹ کی تھی تو اس کے بعد جو وومن تھی ان کو کافی کچھ مل تو گیا، مین کہ ان کو انڈسٹری کے اندر یا جاب کرنے کی اجازت مل گئی، ان کو کمانے کی اجازت مل گئی، لیکن کیا ہوا الٹیمیٹلی وہ جس سیکٹر میں بھی گئیں وہ انفارمل سیکٹر تھا، وہاں پر ان کو اگین نئے ایشوز سامنے آئے، اور وہ کیا تھا ان کی لیبر کے اوپر ان کی جو ان کو پیمنٹ تھی ان کے ایشوز جو تھے وہ اسٹارٹ ہو گیا، سیلری کم ہوتی تھی. تو اس کے اوپر بھی فردر ہے انشاءاللہ ہم جو آنے والی ہوں گی ویڈیوز ان کے اندر ڈسکس کریں گے. اسٹے ٹیونڈ، تھینک یو، اللہ حافظ.